دیں ان کی ریٹ بالکل نظر نہیں آ رہی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دانستہ طور پہ ہو رہا ہے. دیکھیے پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ رینجرز اور پولیس والے آتے ہیں خاموش تماشائی انسپیکٹیٹرز اور دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. لیکن یہ بتائیے گا اگر یہ 3 دن سے تو نہیں ہو رہا نا، کراچی میں بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اس وقت تو ایم کیو ایم گورنمنٹ میں ساتھ تھی. جی اب ہم یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس اور جو آپ کی جو فیڈرل ایجنسی ہے رینجرز، ان سے اگر آپ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر آپ وہاں پہ مافیاز ہیں، سمگلرز ہیں، ملیٹنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ آل تو فوج بڑی کمیٹڈ ہے وہاں پہ، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی فوج کو لائیں تاکہ کوئی آپریشن کلیئر اپ ہو، بے شک سلیکٹو ہو، ٹارگیٹڈ ہو، تھوڑی ڈیوریشن کے لیے ہو، تاکہ آپ کسی طرح ان گروپس کی پاور کو توڑے. ٹھیک ہو گیا. ویڈ صاحب میں آپ کے اسی پوائنٹ پہ ذرا حبیب صاحب سے پوچھوں گا. حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ فوج کو وہاں لایا جائے، چاہے لمیٹڈ ایک تھوڑا سا ہی ہو لیکن ہو ضرور فوج ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فوج کو بلا کے جس طرح سوات میں پھنسا لیا، جس طرح اپنے ہی علاقوں میں پھنسا لیا، وزیرستان میں پھنسا لیا اور دوسری جگہوں پھنسا لیا، اب اس کو کراچی کے شہری علاقے میں جو موسٹ ماڈرن ہمارے پاس اور ہے کیا کسی ایک شہر کے نام پہ، اس شہر میں پھنسا لیا. وزیرستان جتنی حرکتیں وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری فوج کو بلا وجہ الجھانے والی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر دیکھنا ہے کہ کون لڑ رہا ہے اور کیسے لڑ رہا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پر سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا آپ کو جواب دیں ہیں، مجھے جواب دیں یا چودھری عبدالغفور صاحب یا عبدالغفور چودھری صاحب بیٹھے ہیں انہیں جواب دیں؟ بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ قائم علی شاہ صاحب کو جواب دیں ہیں، اس سے پہلے وہ وہاں پر ذوالفقار مرزا کو جواب دیتے. انہیں کون نہیں حکم دے رہا؟ انہیں کس نے کہنا ہے کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور تم اپنا کام کرو؟ اور دیکھیے آپ ہمارا پولیس کا نظام جو ہے، میں اس نظام کا کوئی حامی نہیں ہوں، لیکن ہمارا جو تھانے کا نظام ہے، مجھے یہ سمجھنا میرے لیے دشوار ہے کہ کراچی کے چند مربع کلومیٹر میں 100 سے زیادہ تھانے موجود ہیں. ہر تھانے میں 25 سے 50 کے درمیان اہلکار موجود ہیں. ایک وقت میں کسی بھی ایٹ گیون ٹائم 8 سے 10 ہزار پولیس اہلکار ہر وقت آپ کو فیلڈ میں نظر آتے ہیں. کیا وہ 8 سے 10 ہزار جو لوگ ہیں، کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا وہ بہرے ہیں؟ کیا وہ کس قسم کی، کیا وہ مخلوق ہی نہیں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ 8 سے 10 ہزار لوگ کسی جگہ پہ آپ قانون نافذ کرنے والے آپ نے ڈسپرس کیے اور آپ پھر بھی قانون نافذ نہیں کر پا رہے. اچھا یہ جو فینومینا ہے یہ صرف 3 دن یا 4 دن سے جب سے ایم کیو ایم علیحدہ ہوئی ہے، ایم کیو ایم تو پہلے گورنمنٹ میں تھی تب بھی اس طرح کی ٹارگیٹ تھی. جی بالکل تب بھی اسی طرح تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب جو گورنمنٹ اگر ول نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی، جو بات بریگیڈیئر صاحب نے ذرا نرم لفظوں میں کی، میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اس کو وضاحت کے ساتھ. اس وقت کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتی ہے. دیکھیے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کراچی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، میں نے بچپن وہاں گزارا. اگر مجھے کراچی کے مسائل کا پتہ ہے تو وہاں پر رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا. وہاں سے جو لوگ منتخب ہوئے وہاں نہیں پتا. میں قطعی کی معافی چاہوں گا، سیلاب کے نام پہ میں چودھری صاحب کی جماعت کے بارے میں بتا رہا ہوں. چودھری صاحب کی جماعت کے اہم لوگ جن میں ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ سر فہرست ہے، وہ کراچی کو ڈیموگرافکلی چینج کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی ضروری بات ہے یہاں، بہت ضروری بات ہے. میں کراچی کے حوالے سے دیکھیں پچھلے 3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ KESC کی وجہ سے، کیونکہ وہ پاور جنریشن نہیں ہو رہی ہے، وہ جو ٹرموائل ہو رہا ہے KESC کا، آپ مجھے بتائیں پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، کوئی انٹروین نہیں کر رہا، اسی کوئی نہیں کر رہا. اس سے زیادہ کراچی میں وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک قبضے کی جنگ ہے کراچی کے اندر جو پیپلز پارٹی جیتنا چاہتی ہے. دیکھیے بات سنیں کہ بھائی یہ بات جو بریگیڈیئر صاحب نے کہی ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ کے بعد، اس کا جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ کولیشن گورنمنٹ بننے کے بعد یہاں شروع نہیں ہوئی، بلکہ اصل میں جنگ یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جب MQM بنی تو MQM نے کراچی کو جس طریقے سے اپنا ایک کر لیا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، کسی اور سندھی حضرات کے ساتھ انہوں نے بالکل آؤٹ کر دیا کہ یہ ہمارا قبضہ ہے. قبضہ گروپ ایک بن گیا کہ کراچی ہمارے حصے میں ہے، چاہے ہم اس میں جو چاہے کریں. ہوتا یہ رہا کہ ہمارے سامنے دیکھنے کے ہیں کہ جو بھی کہیں اب ہمارے وہ ساتھی ہیں، یعنی ابتدا انہوں نے کیا آپ کے یہ نہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ان کے خلاف آپریشن ہوا پہلے میاں نواز شریف کے دور میں، تو اس میں خاصی ان پر سختیاں آئیں. اس میں نو گو ایری، اصل میں اس وقت یہ حالت ہو چکی تھی کہ نو گو ایریاز بن چکے تھے کہ ان کے اپنے
اس جو انسرکلڈ ایریاز تھے جو اس میں کوئی بندہ داخل نہیں ہو یعنی سکتا پہلے انہوں نے بنایا، کوئی ایجنسیز داخل نہیں ہو سکتی تھی، کوئی فورس آج کل ویسے وہاں پہ پولیس پارٹی کے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نام لے کے بتا ایک محدود ایک ایریا میں ان کا بھی ہے، میں غلط بات نہیں کروں گا، میں صرف ایک بات مجھے ختم، میں ایک بریک لے لوں، میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں۔ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ کے ساتھ، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔